بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ دوستان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی سب سے شاندار، بے مثل اور خوبصورت ترین تخلیق وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کا اس پوری کائنات میں کوئی ثانی نہیں، نہ تھا نہ ہوگا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ تخلیق کائنات ہیں جس کی کوئی مثل نہیں۔ ان سے خداوند تعالیٰ نے محبت کی انتہا یوں کی کہ انہیں مقام محبوبیت پر فائز کر دیا۔ یوں تو 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اپنا محبوب نہیں بنایا، صرف اور صرف اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا۔ اور ہم پر اللہ کا یہ بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ ہمیں اس پر ناز ہے، جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ انبیاء نے بھی دعا کی کہ ہم آپ کی امت میں سے پیدا ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول کیا۔ وہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور آپ کے امتی بنیں گے۔ ہم پر اللہ کا بے پناہ احسان ہے۔ جو آیت پاک آپ کی نظر کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186، اس کی تلاوت کی میں نے، اس میں اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے میرے پیغمبر، اے میرے محبوب، میرے جو بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب آپ نے اعلان کیا نبوت کا، تو بہت سے لوگ جو کفار تھے وہ آپ سے سوال کرتے تھے کہ آپ کا رب کیسا ہے، کہاں ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ ان کفار سے یہ کہہ دیں، فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، میں تمہارے بالکل قریب ہوں، اور جو کوئی دعا کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے، میں اسے قبول کرتا ہوں۔ اب یہ کفار کو بھی جواب دے دیا، اور جو مسلمان ہوئے، جو ایمان لے آئے، ان کے لیے بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں آپ سے بالکل قریب ہوں، اور میں آپ کی دعا کو سنتا ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔
اور اس آیت میں سمجھنے والی بات یہ ہے جو پہلے حصے میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، یہاں لفظ عبادی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے بندے، اب آپ کہیں گے بندے تو سارے ہی ہیں اور سارے ہی بندے اللہ کے ہیں، پھر اس میں خاص بات کیا ہے؟ میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ جو جملہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرما دیا کہ بندے میرے اور بندے جو سارے ہیں اسی کے ہیں، وہ اس لحاظ سے بولا جاتا ہے کہ کیونکہ خدا ہم سب کا خالق ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، خلق کے لحاظ سے سب اس کے بندے ہیں۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، یہ سورہ مریم میں 93 نمبر آیت ہے۔ تمام اشخاص جو آسمان اور زمین میں اور خدا کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے، یہاں اس معنی کی طرف اشارہ ہے، لیکن جو ہم میں سے حساب کتاب ہونا ہے، جو ہم سے حساب کتاب ہونا ہے، پوچھا جانا ہے، وہ ہمارے اعمال کا حساب ہونا ہے۔ جو اعمال ہم نے اس دنیا میں کرنے ہیں، ان اعمال کو لے کر کل اس کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے۔ اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں تو آپ جان جائیں گے بندے کس طرح کے ہیں؟ دو طرح کے۔ ایک وہ بندے ہیں جو مالک کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں، عبد وہ ہے جو عبادت اور خدمت کی بدولت عبودیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو، اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، بے شک نوح علیہ السلام ہمارے شکر گزار بندے تھے۔ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان، جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں۔ یہ اللہ کسے کہہ رہا ہے؟ شیطان کو کہہ رہا ہے کہ جو میرے ہو جاتے ہیں پھر وہ تمہارے اس جادو میں، اس باتوں میں نہیں آئیں گے، وہ میرے ہو کر ہی رہیں گے، ان کے اوپر تمہارا کوئی شیطانی جلوہ نہیں چل سکتا، شیطانی زور نہیں چل سکتا۔ جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی ان سے محبت کا عالم دیکھیں، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہہ رہا ہے کہ وہ میرے بندے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ دیکھیں قربان جاؤں رب کے کہ ان کے چلنے کا انداز بیان کیا قرآن میں، کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِي يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور خدا کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس پہ اوپر وہ عمل کرتے ہیں۔ جو اللہ کے بندے ہیں وہ اپنے محبوب کی کہی ہوئی باتوں پر آنکھ بند کر کے عمل کرتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں۔ جو سوچتا ہے نا وہ شیطان کا چیلا ہوتا ہے، وہ گمراہ بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہیں وہ بندے وہی ہیں جو محبوب سے محبت کرتے ہیں، جو آنکھ بند کر کے ان کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، وہ بندے ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرنے والے یہ لوگ خالص اللہ کے بندے ہیں، جو اس کی رضا کے طلبگار ہیں۔ قرآن میں انہیں کیا فرمایا؟ اللہ کا لشکر کہا گیا۔ یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ اب یہ دوسری قسم کے بندے بھی میں گنوا دیتا ہوں آپ کو، جو اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، جو آپ سے نفسانی خواہشات کے پیچھے دوڑتے ہیں، جو اس دنیا کے خواہش مند ہیں، جو شیطان کو اپنا پیر و مرشد جانتے ہیں، اس کے راستے کے پیروکار ہیں۔ اللہ نے ان نافرمانوں کو حزب الشیاطین کہا، مطلب کہ یہ شیطان کے گروہ میں سے ہے۔ اب آپ بتائیں کیا ایسے بندے اللہ کے بندے رہے؟ نہیں، اللہ کے بندے نہیں رہتے، وہ شیطان کے بندے بن جاتے ہیں، شیطان کے پیروکار بن جاتے ہیں۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تعسا عبد الدینار والدرہم والقطیفۃ والخمیسۃ ان اعطی رضی وان لم یعطا لم یرضى۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار و درہم کے بندے، عمدہ ریشمی چادروں کے بندے، سیاہ کملی کے بندے تباہ ہو گئے کہ اگر انہیں دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں، پھر وہ ناراض ہی رہتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد کے ان معنی کے پیش نظر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر انسان اللہ کا بندہ نہیں ہے، یعنی بندہ مخلص نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، ہم اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ رب کسی بندے کو ذرہ برابر بھی اللہ تبارک تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ میں جو بات کر رہا تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمدہ ریشمی چادروں کے بندے، درہم و دینار کے بندے، آپ یہ مت سمجھیں کہ انہوں نے یہ کیا کہا، نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک چاند ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، آپ کا فرمان مبارک غلط نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ سونے چاندی کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ دنیا کے خواہشمند ہوتے ہیں، انہیں دین سے کوئی غرض نہیں ہوتی، ان کا دین، دنیا، سب کچھ دولت ہوتی ہے۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہے کہ ایسے بندے جو ہوتے ہیں ان کو دین سے کوئی غرض نہیں ہوتی، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا ذرہ برابر بھی۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ جو شیطان کے پیروکار ہیں وہ بندے اللہ کے زمرے سے نکل جاتے ہیں، اس بات سے نکل جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ بندے تو وہ ضرور ہیں لیکن وہ مستحق نہیں ہیں اس چیز کے کہ ان پر رحم کیا جائے۔ خدا کی پرستش اگر وہ کرتے تو پھر وہ بندے ہوتے، خواہ عبد شمس ہو، سورج کی پوجا کرنے والا ہو، بندہ تو وہ اللہ ہی کا ہے، لیکن اس کے اعمال کی وجہ سے، اس کے اس کارنامے کی وجہ سے وہ اس زمرے میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کرے، کیونکہ وہ شرک کرتا ہے۔ میرے دوستو، جو اللہ نے فرمایا میرے بندے، اب ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے وہ تو برداشت ہی نہیں کرتا۔ اور یار آپ لوگوں کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے اس بندے سے جو اس کا بندہ ہے، جو اس کے محبوب کی پیروی کرتا ہے، جو اس کا ہو کے رہتا ہے، جو اس سے جڑ جاتا ہے، وہ ہے بندہ۔ اس بندے کے لیے رب نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کو ذرہ برابر بھی ظلم برداشت نہیں کرتا اپنے بندے پر، نہ میں ظلم کرتا ہوں۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ سے جڑ گیا، اللہ اور اللہ کے حبیب کے بتائے ہوئے راستے پر آنکھ بند کر کے عمل کر رہا ہے، تو رب تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے اس کے اوپر ظلم کرنے کی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ میرے بندے، ان کی بات ہو رہی ہے، ان کی بات نہیں ہو رہی جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو بخاری شریف میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشرفی کا بندہ، روپے کا بندہ اور کمبل کا بندہ تباہ ہوا، اگر اس کو کچھ دے دیا جائے تو تب تو خوش ہو جاتا ہے، اور جب نہ دیا جائے تو غصے میں آ جاتا ہے۔ ایسا شخص تباہ اور سرنگو ہوگا، اس کو کانٹا لگے گا تو اللہ کرے پھر نہ نکلے۔ مبارک کا مستحق ہے وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے، یا وہ جنگ کی اس حالت میں اس کے پاس کچھ نہیں رہتا اور وہ ہر وقت اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے رہتا ہے، چاہے اس کے بال رگندہ کیوں نہ ہو، اس کے قدم گرد و غبار سے اٹے ہوئے کیوں نہ ہوں، اس کو جہاں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہیں پر وہ پہرے داری کرتا ہے، جو کام اس کے ذمہ لگایا دیا جاتا ہے وہ تندہی سے لگا رہتا ہے، وہ کام کرتا ہے
اگر لشکر کے پیچھے دیکھ بھال کے لیے لگا دیا جائے تو اس میں بھی وہ پوری تندہی اور فرسناشی سے کام کرتا ہے، اگرچہ زندگی میں غربت کی وجہ سے اس کی کوئی اہمیت بھی نہ ہو، اگر وہ کسی سے ملاقات کی اجازت چاہے تو اسے اجازت بھی نہ ملے، اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش بھی قبول نہ کی جائے۔ تو میرے دوستو، ایسے بندوں کا اللہ نے ذکر کیا کہ یہ ہے میرے بندے، یہ میرے بندے ہیں جو میرے محبوب پر اپنی جان نثار کرتے ہیں، ان کا ذکر ہے۔ دوستان محترم، اس حدیث پاک میں دینار، درہم اور چادر کا ذکر بطور مثال کیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ آدمی دنیا کی طلب میں اس مقام پر جا پہنچا کہ دنیا کی چیزوں کی طلب اسے ہر طرف لیے پھرتی ہے، انہیں حاصل کرنے کے لیے وہ ہر ذلت برداشت کرتا ہے۔ جس طرح غلام مالک کا ہر حکم مانتا ہے، اس کی خوشی اور ناخوشی بھی اس کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے، اس کی پسندیدہ دنیا کی چیزیں اسے ملتی ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی منافقین کے متعلق فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، سورۃ توبہ میں ہے۔ اور بعض لوگ ان میں سے ایسے ہیں کہ ان کے صدقات کی تقسیم میں تجھ پر طعن کرتے ہیں، اگر ان کو کچھ مل جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، اگر نہیں ملتا تو فوراً بگڑ جاتے ہیں۔ پھر دنیا میں لوگوں کی پسندیدہ چیزیں بھی مختلف ہیں، کوئی مال کا بھوکا ہے، کوئی عہدے کا بھوکا ہے، کوئی حسینوں کا بھوکا ہے، کوئی غلام کا بھوکا ہے، کوئی جائیداد اور کوٹھیوں کے چکر میں گرفتار ہے۔ انسان کی پیدائش کا اصل مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ پاک خود فرما رہے ہیں میں نے جن و انس کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، میرے آگے جھکیں، اس لیے اس کا اصل مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ دنیا کمانا یا اس کی خواہش رکھنا اس سے منع نہیں فرمایا، شرط صرف یہ ہے کہ آدمی ان چیزوں کا غلام نہ بنے بلکہ اللہ کا غلام بنے، یہ چیزیں اس کو غلامی سے غافل نہ کر دیں، وہ اس طرح دنیا میں کھو نہ جائے بلکہ وہ دنیا بھی اسی لیے حاصل کرے، وہ ایسی دنیا بنائے، ایسی دنیا حاصل کرے کہ وہ اللہ کی بندگی میں اس کی معاون ثابت ہو جائے، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ حج میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہہ خسرت الدنیا والآخرۃ ذالک هو الخسران المبین۔ اور لوگوں میں سے ایک وہ بھی ہے، اب دیکھو اللہ تعالیٰ نشاندہی بھی کر رہا ہے۔ وہ بندہ تھا، وہ دریا کے کنارے عبادت کر رہا تھا، اس کے متعلق اللہ نے فوراً فرما دیا ایک وہ بھی ہے جو اللہ کی عبادت کنارے پر رہ کر کرتا ہے، سو اگر اسے بھلائی حاصل ہو جائے اس کے ساتھ وہ مطمئن ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اور اگر اسے آزمائش آ جائے تو اپنے چہرے پر پھر جاتا ہے، اپنے چہرے سے پھر جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ میں نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، یہ دنیا اور آخرت میں وہ نامراد ہو گیا۔ واقعی یہ اس کے لیے کھلا نقصان ہے۔